لعلی و حسین و حسن۔ قبلہ ان کی بادشاہی کا دنیا کیا اندازہ لگائے گی کہ جن کے دربار پر، جن کے دروازے پر جبرائیل جیسا سید الملائکہ غلام بن کر آئے، جو آگے قصیدے پڑھتے ہوئے کہے کہ ان فی الجنت لنہرا من لبن، بے شک جنت میں ایک دودھ کی نہر بہتی ہے، لعلی و حسین و حسن، اس کے مالک کا نام علی ہے، اس کے مالک کا نام حسن ہے، اور اس کے مالک کا نام حسین ہے۔ سب مل کر بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ بس دو روایتیں بیان کروں گا آج کی رات کی اور آج کے دن کی مناسبت سے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور جب بیدار ہوئی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، سید الانبیاء کی بارگاہ میں۔ امام بیہقی نے یہ روایت بیان کی ہے، دلائل النبوہ، امت مسلمہ کی بہت بڑی معروف کتاب، اور بہت بڑے مصنف امام بیہقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام فضل بارگاہ سید الانبیاء میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے، میں بہت پریشان ہوں، صبح سے جب میری آنکھ کھلی ہے تو پریشانی کی انتہا ہے۔ سید الانبیاء نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا، آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں آیا ہے، اور سیدہ کائنات وہ آپ کے جسم کا ٹکڑا اٹھا کر میرے ہاتھوں میں دے رہی ہیں۔ بہت خواب پریشان کرنے والا ہے۔ سید الانبیاء نے یہ جملے سنے، کہا یہ پریشان کرنے والا خواب نہیں ہے، یہ تو مسرت والا خواب ہے، یہ تو خوشخبری والا خواب ہے، اس لیے کہ کل میری بیٹی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ ان کے گھر میں میرے جسم کا ایک ٹکڑا نازل ہوگا جس کا نام حسین ابن علی ہوگا۔ وہ میری منزلت منی پر فائز ہوگا جو میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، اور خوشخبری ہو تمہیں کہ وہ میرا بیٹا حسین ہوگا جو تمہارے ہاتھوں میں آئے گا۔ بس قبلہ جناب ام فضل یہ فرزند گرامی کو لے کر، سید الشہداء کو لے کر بارگاہ رسالت میں آئیں۔ سید الانبیاء مسکرائے اور مسکرا کر کہا ام فضل کتنی خوش قسمت ہو تم کہ حسین ابن علی تیرے ہاتھوں پہ آیا ہے۔ دیکھو میرا یہ بیٹا وہ ہے کہ جس کا نام میں نے رکھنا ہے، اور نام اپنی طرف سے نہیں رکھنا، یہ نام مجھے خالق کائنات نے یہ کہہ کر بتایا ہے کہ تاریخ انسانی میں نہ کسی کا نام یہ پہلے ہوا ہے جو میں نے نام تجویز کیا، اس بیٹے کا نام حسین ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دو جنت کے ناموں میں سے نام ہیں، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا حسین۔ اور آخری روایت جو بیان کروں گا وہ روایت بھی بڑی خوبصورت ہے۔ راوی کہتے ہیں اہل سنت کے کئی علماء نے لکھا، سنن ترمذی نے لکھا کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائیں۔ دونوں شہزادوں کو ہاتھ میں لے کر، ایک ہاتھ میں امام حسن مجتبی کو لیا اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین علی مقام کو لیا، اور قریب آ کر کہا بابا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ آپ کے فرزند ہیں، یہ آپ کے وارث ہیں، ان کے درمیان میراث تقسیم کر لیجئے۔ یہ کہنا تھا سیدہ کائنات کا۔ سید الانبیاء نے تا قیامت فیصلہ دے دیا، کہا بیٹی فاطمہ
میں نے میراث کی تقسیم کچھ اس انداز میں کر لی کہ میں نے اپنی سرداری کا وارث حسن مجتبی کو بنا دیا اور میں نے جود و سخا کا وارث حسین کو بنا دیا. میری سرداری کے وارث کا نام حسن مجتبی ہے اور میری جود و سخا کے وارث کا نام حسین سید الشہداء ہے. لیکن آخر میں ایک بات کروں گا اور ایک پیغام دوں گا کہ دنیا حسد کرتی ہے ان کے ساتھ جنہیں خدا نے کائنات کی بادشاہی عطا کی ہے. ابھی سید طالب رسول شاہ نے کہا کہ اتنے ذلیل ہوئے, اتنے رسوا ہوئے آل محمد سے دشمنی کرنے والے کہ پوری دنیا میں جس کا نام آصف جلالی تھا وہ جلالی سے زلالی بن گیا, وہ گمراہوں کا پیشوا بن گیا. تاریخ انسانی میں کسی پر اتنی لعنت نہیں پڑی جتنی لعنت دشمن زہرا پہ پڑی. لیکن یہ بدبخت بھی اتنے بدقسمت ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے. آج دن کو میں دیکھ رہا تھا, اسی گمراہ نے, اسی دشمن سیدہ نے آج کے دن پر 3 شعبان المعظم کے دن پر ایک پروگرام رکھا اور اس کا نام رکھا سیاست ماویہ. فلاں کی سیاست, فلاں کی سیاست. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں, ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو دن جنت کے سردار کا دن ہو, جو دن کائنات کے سردار کا دن ہو, وہ آل محمد کے دشمن سے منسوب کرنے والے پہ ہم لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرتے رہیں گے. دیکھیں ایک تو لعنتیں سننے کے بعد سدھر گیا. مفتی منیب جو یزید کا وکیل بن کے کل تک باتیں کرتا تھا, اب اس کو کچھ عقل آنے لگی. اس نے بڑے اجتماع میں کہا کہ ہم سیاست ماویہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتے, اس لیے کہ جو علی ولی کا دشمن ہو, جو حیدر کرار کا دشمن ہو, ہم اس کو کیسے زندہ باد کہہ سکتے ہیں. اور میں علی ولی کا غلام, علی ولی کے عاشقوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ علی کی سیاست زندہ باد, علی کی بادشاہی زندہ باد, علی کا کردار زندہ باد. اور علی ولی کا جو بھی دشمن ہے, چاہے وہ کل کا دشمن تھا, اس پہ بھی لعنت ہو, اور جو آج کا دشمن ہے اس پر بھی لعنت ہو. ایک بات سب کھل کے کان کھول کے سن لیں, علی ولی کے دشمن کو اگر کسی نے زندہ باد کہا تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. ہم روڈوں پہ, راستوں پہ نکلیں گے, ہم صابر کو ماننے والے ہیں, لیکن اتنا بھی صبر نہیں کر سکتے کہ کوئی علی ولی کے دشمن کو آگے زندہ باد کہے. ہم نے کہا بنو امیہ کے پورے گھرانے پہ لعنت, بنو امیہ کے پورے گھرانے پہ لعنت. یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تمام شیعہ سنی عاشقان اہل بیت کا فیصلہ ہے. اور آخری پیغام سندھ حکومت سے مطالبہ, کل بھی میں نے اپنی تقریر میں کہا اور الحمدللہ سوشل میڈیا پر کل ہمارا یہ مطالبہ آ گیا. مجلس وحدت مسلمین نے مرکزی سطح پہ یہ مطالبہ کیا سندھ حکومت سے کہ حضرت لال شہباز قلندر, حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم. یہ حیدر کرار کا عاشق, یہ سندھ دھرتی کا ولی, یہ پاکستان کا ناز, یہ حیدر کرار کی غلامی کا درس دینے والا حضرت لال شہباز قلندر پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کا پیشوا ہے.
اگر سندھ حکومت حیدرآباد میں جلسہ کر سکتی ہے، اگر بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ میں کر سکتا ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے حضرت لال شہباز قلندر کے عرس پر جو پابندی ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ قلندر کے عاشقوں کے لیے سیون کا راستہ کھول دیا جائے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اور ایک دفعہ پھر یہ نعرہ بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ ابھی انشاءاللہ جشن کا کیک کاٹا جائے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام مومنین کو اور انجمن سپاہ علی اکبر کے ان تمام بہادر دوستوں کو، سادات و مومنین جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی۔ ہمارے قبلہ اور کعبہ سید احسان علی شاہ بخاری صاحب جو فرش عزا کے بانی بھی ہیں اور اس جشن کی تقریب کے بانی ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ The Master Calendar!